بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں اسلام میں ملنے کا طور طریق کیا ہے اس بارے میں آپ حضرات کے سامنے پچھلی چند مجلسوں سے دین کی باتیں عرض کر رہا تھا۔ گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں ملنے کا طریقہ سلام کرنا، مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا ہے۔ البتہ خواتین کے ساتھ ان چیزوں کی اجازت نہیں۔ جو اجنبیہ خاتون ہو اس کے ساتھ نہ آپ سلام کریں گے اور نہ مصافحہ کریں گے اور نہ معانقے کی اجازت ہے۔ ملنے کے طریقوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہاتھ وغیرہ ملاقات کے موقع سے چومنا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اسلام میں اور اسلامی تعلیمات میں اس کا سراغ ملتا ہے؟ علامہ شامی وغیرہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سامنے بڑا آدمی ہو، مرتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تو ملاقات کے موقع سے اس کے ہاتھ کو چومنے کی اجازت ہے۔ عام حالات کے اندر ہاتھ کے چومنے کا طریقہ نہ اپنایا جاوے، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوی کے اندر بھی یہی ہوتا تھا۔ لوگ آتے تھے، آپ کے دستے بابرکت کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے، لیکن عام ملنے کے طریقوں میں ہم کو یہ چیز نہیں ملتی کہ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ چوما جاتا۔ حضرت زارع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وفد عبد القیس میں آنے والے لوگوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ آئے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو مختلف برادری اور قبیلے والے وفد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اسلامی تعلیمات سے واقف ہوتے تھے، اور پھر ان کے جی میں آتا تو مسلمان ہوتے تھے، آپ کے ہاتھ کے اوپر وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایسے کئی وفد آئے، ان میں سے ایک وفد عبد القیس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ ان میں یہ زارع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جب مدینہ آئے تو ہماری سواریوں پر سے اتر کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، تو جب بھی ہم ملتے تھے ہم میں کا کوئی بھی آدمی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کو چوم لیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے وہ بوسہ دیا کرتا تھا۔ دونوں چیزیں حدیث شریف میں ویسے آئی ہیں۔ تو ہاتھ چومنے کا ثبوت اس چیز سے ہوتا ہے، اور علماء نے یہیں سے لکھا ہے کہ کوئی صاحب علم ہو، مرتبے میں بڑا ہو، تو اس کے ہاتھ کو ملاقات کے موقع سے چومنے کی گنجائش ہے۔ اپنی چھوٹی اولاد کو چومنا، محدثین نے اسی روایت کے اندر جو ہے اسی باب میں ان احادیث کی روایت کو بھی جمع فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک مستقل چیز ہے کہ اپنی چھوٹی اولاد کو باپ چوم سکتا ہے یا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا بھی ہم کو ثبوت ملتا ہے۔ اپنے چھوٹے بچوں سے پیار یہ ایک انسان کا فطری تقاضا ہے، اس میں اسلام کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد سے اور ہر بڑے اپنے چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں اور انہیں چومتے ہیں۔ تو اپنی چھوٹی اولاد کو اگر کوئی شخص چومتا ہے، چاہے رخسار پر ہو، چاہے چہرے پر ہو، پیشانی پر ہو یا ہاتھ پر ہو، تو محبت میں اپنی اولاد کو چومنے کی شریعت میں گنجائش ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو معمول بتایا گیا ہے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر یہ چیز ملتی ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بھی تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گئے۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بیٹیاں تھیں، مگر ان دنوں حضرت عائشہ کو بخار تھا، چھوٹی تھی، بڑی عمر نہیں تھی ابھی۔ تو حضرت برا کہتے ہیں کہ میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوا تو حضرت عائشہ کو سخت بخار تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس گئے، چھوٹی بیٹی حضرت عائشہ کے پاس، اور جا کر کہا کیف انتی یا بنتی، اس طرح کا کلمہ فرمایا، میری بیٹی کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اور حضرت برا فرماتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عائشہ چھوٹی تھی ان کے رخسار کے اوپر جو ہے ان کو بوسہ دیا۔ تو اپنی چھوٹی اولاد کو بوسہ دینے کی شریعت کے اندر گنجائش ہے، اور یہ پیار کا ایک اظہار ہے، محبت کا ایک اظہار ہے۔ چھوٹوں کا حق ہے بڑوں کے اوپر کہ وہ اپنے بڑوں سے محبت پائیں، پیار پائیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اسلام کا حصہ شمار کیا ہے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہماری جماعت مسلمین میں سے نہیں ہے۔ یہ اسلامی تہذیب شمار کی گئی کہ بڑے اپنے چھوٹوں سے پیار بھرا معاملہ کریں، محبت بھرا معاملہ کیا کریں۔ آج کی دنیا کے اندر یہ چیز فراموش کرا دی گئی ہے، بھلا دی گئی ہے۔ لوگوں کا دن بھر کا شیڈیول ہی اتنا ٹائٹ کر دیا گیا ہے کہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے محبت پیار کی بات نہیں کر سکتا اور مل جل نہیں سکتا۔ پورا دن جاب پر رہنے کے بعد شام کو تھکا ماندہ جب آتا ہے تو بچے یا سو گئے ہوتے ہیں یا سونے کی تیاری پر ہوتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ اپنے بچوں کو آپ ان کے بچپنے میں وقت نہیں دو گے تو جب آپ کو ضرورت پڑے گی بڑھاپے کے اندر ان کی لکڑی بننے کی تو یہ بچے آپ کے بھی نہیں ہوں گے۔ اس کا اگر ثبوت دیکھنا ہو تو گوروں کے اندر دیکھ لو، جن میں سے مرد اور عورت دونوں کام پر جاتے ہیں، دونوں میں سے کسی کو بچے کو سنبھالنے کا موقع نہیں ہے، وہ چائلڈ کیئر وہاں مستقل ہے، وہاں چھوڑ کر آتے ہیں، مہینے کے اندر جو ان کی فیس ہوتی ہے یا ہفتے میں وہ پے کر دیتے ہیں۔ بس شام کو تھوڑی دیر آئے، کھایا نہیں کھایا اور اپنی ذاتی لائف وہ حضرات جیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ان کا وہ رویہ نہیں جو بچپنے میں ان کے بچے کا حق ملنا چاہیے، اسی لیے وہاں بوڑھا گھر بہت آباد ہیں۔ چنانچہ یہ بچے بھی جب بڑے ہوں گے اور والدین بوڑھے ہو جائیں گے تو خود ان کی خدمت نہیں کرتے، وہاں انہوں نے چائلڈ کیئر میں رکھا تھا، انہوں نے جو ہے بوڑھا گھر کے اندر اپنے ماں باپ کو رکھ دیا۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے، تلک بتلک آپ جیسا کرو گے ویسا آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو اسلام تو چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں، تھوڑا سا ان کے ساتھ پیار بھرا معاملہ کریں۔ یہ اپنے بچوں کو چومنا، اپنے بچوں کو بوسہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ آپ بچے آتے تو چمٹا لیا کرتے تھے اپنے سے۔ روایتوں ہی میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ بچے جو ہیں انسان سے بخل بھی بہت کرواتے ہیں اور انسان کو بزدلی میں بھی بہت ڈالتے ہیں۔ یعنی ایک انسان بڑا بہادر ہوتا ہے لیکن بچوں کی وجہ سے اس میں بزدلی آ جاتی ہے، اپنی بہادری اور شجاعت کے میدان میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ تھا جو فطرت کی آواز تھی، نفسیات جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ آپ نے فرمائی۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی کہ انسان بسا اوقات سخی ہوتا ہے لیکن ان بچوں کی وجہ سے اس کی سخاوت مان پڑ جاتی ہے، اسے یہ فیلنگ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یہ بڑے ہوں گے ان کے لیے کچھ پیسہ بچاؤں، تو اپنی زندگی کے اندر وہ سخاوت کرنے سے باز آتا ہے۔ یہ دو چیزیں بھی آپ نے ارشاد فرمائی۔ بہرحال اس روایت میں تو خاص یہ دکھایا گیا ہے کہ حضرات حسنین دوڑ کر آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو چمٹا لیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ طور طریق میں، چلنے پھرنے میں، بات چیت کرنے میں، ڈھنگ میں، سب چیزوں میں سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی شخص تھا تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ آپ جیسا چلتے حضرت فاطمہ آپ کی صاحبزادی کی چال بھی ویسی ہی تھی، آپ کے بولنے کا انداز حضرت فاطمہ میں بالکل ڈھل گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ کبھی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اپنی بیٹی کے لیے اور اٹھ کر جو ہے ان کا ہاتھ پکڑتے اپنی بیٹی کا اور ان کو بوسہ دیتے اور پھر جو ہے اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ یہی حال حضرت فاطمہ کا بھی تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس پہنچتے تو حضرت فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی، اپنے والد کے اکرام کے اندر جو ہے ہاتھ پکڑ کر اپنے والد کو بوسہ دیتی اور پھر جس جگہ وہ بیٹھی ہوتی اس جگہ حضرت فاطمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی تھی۔ یہ میل محبت کا ایک ماحول تھا جو اسلام نے قائم کیا تھا اور آج بھی یہی احکام ہم مسلمانوں سے مطلوب ہے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ ابھی ہمارا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ٹائم ٹیبل ایسا
جام کر دیا گیا ہے کہ انسان کو نہ اپنوں کے ساتھ محبت اور پیار سے ملنے کا موقع ہے اور نہ ان کے ساتھ دل لگی کی بات کرنے کا، اپنے خیالات شیئر کرنے کا موقع ہے۔ شیطان نے اس کے بدلے میں اور بہت سارے ریلیشنز قائم کر دیے۔ ہاں، آدمی پرائے منہ بولے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھی طرح ملے گا، منہ بولی آنٹی کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھے گا، منہ بولی سسٹر کے ساتھ، یہ سب شیطانی داؤ ہے، ڈھکوسلے ہیں۔ اصل میں اپنی رشتہ داری سے ہٹانے کے لیے شیطان نے یہ ایک ڈھکوسلا قائم کیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ نہیں، اپنوں سے محبت ہو، پرائے جو نامحرم ہے، اجنبیہ ہے، ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رشتہ نہ قائم رکھا جائے۔ یہ منہ بولی آنٹی اور منہ بولی سسٹر، منہ بولنے کی وجہ سے کوئی آپ کی محرم نہیں ہو جاتی، اس کو دیکھنا ایسے ہی منع ہے جیسے آپ کے منہ بولی آنٹی بنانے سے پہلے اس کو دیکھنا منع تھا۔ بہرحال بچوں کے ساتھ محبت اسلام کا ایک طریقہ ہے، بلکہ آپ تو دوسرے بچے بھی آتے تھے تو انہیں بھی بوسہ دیتے تھے، روایتوں میں آتا ہے۔ اور انصار مہاجرین کے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاص طور پر آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ کر بوسہ دے دیا کرتے تھے، اور تب بھی آپ فرماتے تھے کہ یہ بچے جو ہے وہ اپنے والد کو بخل میں اور بزدلی میں بہت ڈالنے والے ہیں۔ بہرحال یہ معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے نواسوں کے ساتھ محبت فرما رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ اس وقت غالباً حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا ہے رسول اللہ آپ اتنے بڑے مقام پر ہو کر چھوٹے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، میری تو 10 اولاد ہے، میں نے کبھی اپنی اولاد میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ بہت اہمیت رکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کسی کے دل میں سے پیار اپنے چھوٹوں کے لیے نکال دے، محبت ختم کر دے تو اس کا میں مالک تھوڑا ہوں۔ یہ ایک مستقل چیز ہے کہ اپنے چھوٹوں سے انسان کو پیار ہونا چاہیے۔ اصل میں حضرت اقرا کو یہ ہو گیا کہ سید الرسول کے اتنے بڑے مقام پر رہتے ہوئے چھوٹے بچوں کے لیے مستقل وقت فارغ کرنا، پیار کرنا، ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں کھول دی، بلکہ امت میں رہتی دنیا تک ایک ایک آنے والے انسان کے لیے ایک طریقہ بتا دیا کہ اپنے چھوٹوں سے محبت، یہ انسان کا فطری تقاضا، اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ یہی معمول ہوا کرتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ملنے جلنے کے طریقوں کو اسی طرح اپنے چھوٹوں کے ساتھ رشتہ داری رکھنے، پیار بھرے اور محبت بھرے سلوک کا طریقہ ہم اسلام سے سیکھیں، نہ کہ گوروں سے اور ویسٹرن کلچر سے اور دنیا کی دوسری تہذیبوں سے۔ ماشاءاللہ اسلام کا دامن ہر شعبے میں بھرا ہوا ہے، تعلیمات بھری پڑی ہے، ضرورت ہے فقط عمل کرنے والوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسلامیات کی حیثیت سے، شرعیات کی حیثیت سے، دینیات کی حیثیت سے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔